بنام خدا مہربان و شفیق۔ اللہ کا حکم آ گیا، تم اس میں جلدی نہ کرو۔ یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ وہ فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے امر سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے۔ انہیں متنبہ کر دو کہ میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، لہذا تم لوگ صرف مجھی سے ڈرو۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے۔ وہ اس شرک سے بلند و بالا ہے جسے ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ صریحاً جھگڑالو بن گیا۔ اس نے چوپائے خلق کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کے سامان اور طرح طرح کے فائدے بھی ہیں اور جنہیں تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں زینت کا سامان ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور صبح کے وقت چراگاہ کی جانب روانہ کرتے ہو، اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم بغیر جاں فشانی کے پہنچ نہیں سکتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار نہایت شفیق اور بے حد مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ تمہاری زینت بنے، اور اللہ وہ کچھ پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرنا، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کی رہنمائی کر دیتا۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جو تمہارے پینے کے کام آتا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ وہ اس پانی کے ذریعے کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ یقیناً اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔ اس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور اس نے تمہارے لیے زمین میں جو رنگ برنگی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو اس سے سبق لیں۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بن جاؤ۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ کی میخیں گاڑ دیں تاکہ وہ تمہارے سمیت جھک نہ جائے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم ہدایت و رہبری پا سکو۔ اس نے زمین میں نشانیاں بنائی ہیں، اور وہ ستاروں کے ذریعے سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ کیا وہ جو خلق کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی خلق نہیں کرتا؟ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی خلق نہیں کرتے، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں۔ وہ مردہ ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے، اور انہیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ تمہارا معبود یکتا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل انکار کرتے ہیں اور وہ غرور میں مبتلا ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جسے وہ ظاہر کرتے ہیں۔ بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جب ان سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا، وہ اگلے وقتوں کی داستانیں ہیں۔ یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ اپنا پورا بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھو تو یہ کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ بے شک ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی مکاریاں کی تھیں، اللہ نے ان کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اوپر سے ان کے اوپر چھت گر گئی، اور ان پر عذاب اس صورت میں آیا کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہ بتاؤ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑتے تھے۔ اس وقت صاحبان علم کہیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی کافروں کے لیے ثابت ہو چکی ہے۔ ہاں انہی کافروں کے لیے جن کی روح فرشتے اس وقت قبض کرتے ہیں جب وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے تھے۔ صاحبان علم کہتے ہیں، ہاں بلا شبہ اللہ تمہاری کرتوتوں سے خوب واقف ہے۔ تم جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے۔ اور متقین سے دریافت کیا گیا
کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، خیر ہی خیر، جن لوگوں نے بھلائی کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہترین، اور متقین کا گھر کتنا عمدہ ہے۔ جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان کے لیے وہاں پر جو چاہیں گے مہیا ہوگا۔ اللہ متقین کو ایسی ہی جزا دیتا ہے، جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ طیب و طاہر ہوتے ہیں، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ سلام علیکم، تم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا یہ لوگ اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ پھر انہیں ان کے اعمال کے برے بدلے ملے، اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور مشرکین کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ان سے پہلے والے بھی ایسے ہی بہانے بناتے رہے ہیں، بس رسولوں کے ذمے تو بات کو صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اس کے بعد اس امت میں کسی کو اللہ نے ہدایت سے نوازا اور کسی پر گمراہی کو مسلط کر دیا۔ تم زمین کی سیر کرو اور دیکھ لو کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔ اے نبی، آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی خواہش مند کیوں نہ ہو، اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ چکا ہے اس کی ہدایت نہیں کرے گا، اور ان کا کوئی ناصر بھی نہ ہوگا۔ یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں؟ اس وعدہ برحق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے، تاکہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور کافر یہ جان لیں کہ وہ بالکل جھوٹے تھے۔ جب ہم کسی شے کو وجود میں لانے کا ارادہ کر لیں تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ شے ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کی، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ یہ بات جان لیتے۔ جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اے محمد، ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا، اور ان پر وحی کے ذریعے پیغامات بھیجا کرتے تھے، لہٰذا اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ ہم نے پچھلے رسولوں کو واضح نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ جو کتاب ان کی طرف اتاری گئی ہے آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ غور و فکر کریں۔ جنہوں نے بدترین مکر کیے ہیں، کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یا ان پر اس طرح کا عذاب آ جائے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو، یا چلتے پھرتے اچانک انہیں پکڑ لے؟ وہ اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے، یا ان کو خوف و دہشت کے عالم میں گرفت میں لے لے۔ بے شک تمہارا رب مہربان اور نہایت شفیق ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہوئے کس طرح دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی چلنے والی مخلوق اور فرشتے سب اللہ کے حضور سرب سجود ہیں، اور وہ سرکشی نہیں کرتے۔ وہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں جو ان پر غلبہ رکھتا ہے، اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا، دیکھو تم دو خدا نہ بناؤ، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا صرف مجھے سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کا ہے، اور اسی کی اطاعت لازم ہے۔ کیا تم اللہ کے غیر سے ڈرو گے؟ تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے۔ پھر تم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی سے آہوزاری کرتے ہو، پھر جب تم سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ ہم نے جو نعمتیں انہیں دی ہیں وہ ان کی ناشکری کریں۔ خیر، چند روز مزے اڑا لو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ لوگ جن بتوں کی حقیقت سے ناآشنا ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق سے قرار دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، تمہاری من گھڑت باتوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ یہ لوگ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنے لیے وہ جو خود پسند کریں۔ اور ان میں سے کسی کو جب بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے
تو غصے کے مارے اس کے چہرے کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ اس بری بشارت کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو روکے رہے یا اسے مٹی میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے اہل تو وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کے لیے بلند و بالا شان ہے اور وہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ اگر اللہ لوگوں کی زیادتی پر فوراً مواخذہ کرتا تو پھر روئے زمین پر کسی متنفذ کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساعت کے لیے نہ تاخیر ہوتی ہے نہ ہی تقدیم۔ جو چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں خود اپنے لیے انہیں پسند نہیں کرتے، ان کی زبانیں غلط بیانی کر رہی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آتش جہنم ہے اور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ خدا کی قسم ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں میں رسول بھیج چکے ہیں، شیطان نے ان امتوں کے اعمال آراستہ کر کے انہیں دکھائے، وہی آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ جن امور میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ اس کی وضاحت کر دیں، اور یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ اسی طرح کھجور اور انگور کے کچھ پھل ایسے ہیں جن سے تم نشاور اشیاء بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی تیار کرتے ہو۔ بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے ایک نشانی موجود ہے۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تم اپنا گھر پہاڑوں، درختوں اور چھپروں میں بناؤ جہاں لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں، پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس لو اور اپنے رب کے راستوں پر تابعداری کے ساتھ چلتی رہو۔ اس کے شکم سے ایسا شربت نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یقیناً اس میں صاحبان فکر و فہم کے لیے ایک نشانی ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں دنیا سے اٹھا لے گا، پھر تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ بے شک اللہ علیم اور قادر ہے۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جنہیں فضیلت دی گئی تھی وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں۔ کیا پھر وہ اللہ کی نعمت ہی کے منکر ہیں؟ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے ہی بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تمہیں پاک و پاکیزہ رزق سے نوازا۔ پھر بھی کیا یہ لوگ باطل کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین میں سے ان کے لیے رزق کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے مثال دی ہے ایک غلام کی جو دوسروں کا مملوک غلام ہے، وہ خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص ہے جسے ہم نے اپنی جانب سے بہترین رزق عطا کیا ہے، وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے اور علانیہ خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر طرح کی حمد صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، مگر اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ اللہ نے ایک اور مثال دی ہے، جیسے دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا بہرا ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، اسے وہ جہاں بھی بھیجتا ہے وہ کبھی خیر کی خبر نہیں لاتا۔ کیا ایسا شخص وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر قائم ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ پلک جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ کیا انہوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے انہیں تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ اور
اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے ایسے خیمے بنائے جنہیں تم سبک پا کر اپنے سفر و حضر میں کام میں لاتے ہو، اور اس نے جانوروں کی اون، پشم اور بالوں سے ایک مقررہ مدت تک کے لیے گھر کے ساز و سامان اور کارآمد چیزیں بنا دیں۔ اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا اہتمام کیا، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں ایسی پوشاکیں عطا کیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور ایسی پوشاکیں بخشیں جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ وہ اسی طرح اپنی نعمتیں تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ اب اگر یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں تو اے محمد، آپ کا کام بس واضح پیغام رسانی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ جس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو نہ تو کوئی موقع دیا جائے گا اور نہ ہی ان سے توبہ و استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ اور جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا، جب وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، پروردگار، یہ ہیں ہمارے وہ شرکا تجھ کو چھوڑ کر ہم جنہیں پکارا کرتے تھے۔ ان کے معبود اس بات کو مسترد کرتے ہوئے جواب دیں گے، تم بالکل جھوٹے ہو۔ اس دن یہ سب اللہ کے حضور سر تسلیم میں خم کر دیں گے، اور ان کی تمام افطرا پردازیاں ان سے گم ہو جائیں گی۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے، اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کر دیں گے، اور اے محمد، ان سب پر ہم آپ کو بطور گواہ لے کر آئیں گے، اور ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت، رحمت اور سر تسلیم خم کرنے والوں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل، احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا، اور روکتا ہے بے حیائی، ناپسندیدہ کاموں اور ظلم و زیادتی سے۔ وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ جب تم کوئی عہد کرو، اور خبردار پختہ قسمیں کھا کر انہیں توڑ نہ دینا، جبکہ تم نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تمہاری حالت اس عورت کی طرح نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ اٹھائے۔ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اور وہ روز قیامت تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت کو تم پر واضح کر کے رکھ دے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور ضرور تم سے تمام عمل کی باز پرس ہوگی۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو باہمی دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بنا لینا کہ جم جانے کے بعد قدم کہیں اکھڑ نہ جائیں، اور راہ خدا سے روکنے کی پاداش میں تم برائی کا مزہ چکھو اور عذاب عظیم کا سامنا کرو۔ اور اللہ کا عہد تھوڑی قیمت میں نہ بیچو۔ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم صبر کرنے والوں کو ضرور ضرور ان کے عمل سے بہتر اجر دیں گے۔ جس نے نیک عمل کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطی کہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم ضرور ان کے عمل سے بہتر اجر و ثواب انہیں عطا کریں گے۔ پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کریں۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو بس انہی پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور جو اس کے بہکانے کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، تو کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے خود گڑھ لیا ہے، جبکہ ان کی اکثریت حقیقت سے ناآشنا ہے۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں، تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں
کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی بشر سکھاتا ہے۔ یہ جس کی طرف غلط نسبت دیتے ہیں وہ اجمی ہے، جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تو اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہ لوگ گڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، دراصل وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے مگر جسے مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس نے کفر کر کے اپنا سینہ کھول دیا، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی جانب سے غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور دراصل یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا اور نہایت شفیق ہے۔ جس دن ہر متنفس خود اپنا دفاع کرتا ہوا نظر آئے گا، اور ہر فرد کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال دی ہے جس کے باشندے امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس کا رزق ہر طرف سے وافر مقدار میں آ رہا تھا۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کی کارستانیوں کے سبب انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا۔ ان کے پاس ان کی قوم میں سے ایک رسول آیا، انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی، آخر کار عذاب نے انہیں آ لیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو حلال اور پاک رزق تمہیں عطا کیا ہے اسے کھاؤ، اور اگر تم واقعی اس کے عبادت گزار ہو تو پھر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے جن چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے وہ ہیں مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، مگر وہ شخص جو مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ باغی ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ اور خبردار تمہاری زبانیں جو غلط بیانی سے کام لیتی ہیں، اس بنیاد پر نہ کہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اس کی بدولت تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ سامان زندگی بہت کم ہے اور آخرکار ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور خاص طور سے یہودیوں کے لیے ہم نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا، ہم پہلے آپ سے ان کا تذکرہ کر چکے ہیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا تھا۔ بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے نادانی میں برے عمل کا ارتکاب کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی۔ بے شک اس کے بعد آپ کا رب غفور و رحیم ہے۔ بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور مواحد تھے، اور مشرکین میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں منتخب کیا تھا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی ہدایت کی تھی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی دی اور وہ آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے نبی، آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے کنارہ کش تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ سبت کی تعظیم صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دی گئی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اے محمد، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے، اور احسن طریقے سے ان سے بحث و تمہیز کیجیے۔ بے شک آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور اسے یہ بھی علم ہے کہ کون راہ راست پر ہے۔ اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے، لیکن اگر تم نے صبر کیا تو صبر کرنے والوں کے لیے اسی میں بہتری ہے۔ اے محمد، آپ صبر کرتے رہیں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر آپ محزون، غمزدہ نہ ہوں، اور نہ ہی ان کی مکاریوں پر آپ تنگ دل ہوں۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔
اور وہ احسان کرنے والے اور فیاض ہیں۔